सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प और सच्ची आप बीती जिसका नाम है पतन पतन के पापी। इस कहानी के रावी हैं लालू मांझी और इसको तहरीर किया है इकबाल अहमद ने। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। लालू मांझी इतना बूढ़ा हो गया है कि चारपाई से मुश्किल से उठता है और बाहर जाकर बैठ जाता है। कहता है कि उसकी उम्र 100 साल से ज्यादा है, लेकिन पैदाइश का साल उसे याद नहीं। उसने कहा, मैं तो मछलियों की तरह दरिया के अंदर ही कहीं पैदा हुआ था। बाप मांझी था, उसका बाप भी मांझी था। मैंने सारी उम्र दरिया में गुजार दी है। अब मेरे बेटे और उनके बेटे दरिया से रोजी कमा रहे हैं। फिर तो आपने बेशुमार सैलाब देखे होंगे। मैंने लालू मांझी से कहा, बहुत से इंसानों को डूबते और तैरते देखा होगा, बहुतों को आपने बचाया होगा, आपने बहुत से हादसात देखे होंगे। हाँ बेटा, उसने मेरी बात काट कर कहा, मैंने बहुत कुछ देखा है। जिस तरह ये दरिया कभी खत्म नहीं होता, उसी तरह इसकी कहानियां भी कभी खत्म नहीं होती। मेरी उम्र लोगों को दरिया पार करवाते गुजर गई है। मैंने दुनिया नहीं देखी कि कितनी बड़ी है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि जेलम शहर कितना बड़ा है। मेरी जिंदगी इस पतन से उस पतन तक कुश्ती खेलते गुजरी है। मैंने पतन से पतन तक जो कुछ देखा है वो ना जेहलम शहर वालों ने देखा है और ना ही दुनिया वालों ने। मेरी कश्ती में लाशों ने भी दरिया पार किया है और बारातों ने भी। अब तो हर तरफ सड़कें बन गई हैं, पुल इतने हो गए हैं कि लोगों को कश्तियों की जरूरत ही नहीं रही। पतन उजड़ गए हैं। मैंने तो वो जमाना देखा है जब बेड़ी पतन दरिया पार करने वालों से अटे रहते थे। आधी रात को भी मुसाफिर आते जाते थे। लालू मांझी बुढ़ापे की गनूदगी में उस दौर को याद करते हुए बोलता जा रहा था और मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि बारिश बरस रही है और उसके रुकने की भी कोई उम्मीद नहीं। मैं मांझियों की बस्ती के करीब से गुजर रहा था। सावन की बारिश अचानक बरसने लगी। मैं एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। लालू वहीं बैठा था। उठकर मुझे कहने लगा, तुम शायद कहीं आगे जा रहे थे। ये बारिश 3 घंटों से पहले नहीं रुकेगी। मेरे साथ आओ, मुझे जरा सहारा दे लेना। अब तेज चला नहीं जाता। मैंने उसे सहारा दिया तो वो मुझे अपने घर ले गया, जो वहां से 30-40 कदम दूर था। अंदर चारपाई पर बैठते ही उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तारुफ हो चुका तो मैं उसके मुतल्लिक पूछने लगा। उसने बताना शुरू किया। मैंने उसे कहा, बाबा जान, अपनी इतनी लंबी दरियाई जिंदगी में आपने बहुत सारे वाकयात और हादसात देखे होंगे। कोई ऐसा वाकया सुनाएं जिसने आपके दिल पर बहुत ही गहरा असर किया हो। वो सोचों में गुम हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। फिर बोला, दरिया का कोई भी वाकया ऐसा नहीं होता जो दिल पर गहरा असर ना करे। वाकया यही होता है जिसे तुम हादसा कहते हो कि कोई आदमी दरिया में डूब गया। किसी आदमी का डूब जाना मामूली वाकया नहीं होता। मेरे सामने हजार हा इंसान डूब चुके हैं। कश्तियां भी उलटती रही हैं। मेरी जवानी में एक बार पूरी की पूरी बारात डूब गई थी। कभी कभी पीछे से एक लाश बहती हमारे करीब से गुजर जाती थी। और जब सैलाब आता था तो कोई गिन नहीं सकता था कि कितने इंसान डूब गए हैं। उसने आह भरी और कांपती हुई आवाज में कहने लगा, तुम उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होगे जब ये दरिया खुदा का कहर बन गया था। मुझे अपने पैदा होने का सन तो याद नहीं, लेकिन सैलाब का सन अच्छी तरह याद है। वो 1933 था। ऐसा सैलाब ना पहले कभी आया ना फिर बाद में कभी आया। जब शहर आधा डूब गया था, लोग घरों में सोए हुए थे। सैलाब ने उन्हें उठकर भागने की मोहलत भी ना दी। रात का दूसरा पहर था। पीछे से गांव के गांव बहते चले आ रहे थे। उस वक्त आप इसी घर में थे? मैंने पूछा। आप भी तो सोए हुए होंगे। मैं उस वक्त दरिया में था, सोया हुआ नहीं था, उसने जवाब दिया। कश्ती बड़ी नहीं, छोटी थी। मेरे साथ दो मुसाफिर थे, एक नौजवान लड़की और एक जवान आदमी। मैं तुम्हें उन्हीं की कहानी सुनाने लगा हूँ। मैं चांदी के रुपयों के लालच में उनके गुनाह में शरीक हो गया था। खुदा ने मुझे सजा दी लेकिन जल्द ही बख्श भी दिया। किस्सा यूं है बेटा, सूरज गरूब होने वाला था। उस वक्त मेरी उम्र 50 साल थी, शायद इससे ज़रा कम या ज़्यादा हो।
मेरे दोनों बेटे बड़ी कश्ती ले गए थे। मैं पतन से थोड़ी दूर दरिया के किनारे खड़ा था। वहां माहीगीरों की कश्तियां बंधी हुई थीं। एक आदमी टहलता टहलता मेरे पास आया। वो किसी खाते पीते जमींदार का बेटा मालूम होता था, क्योंकि उसने दो घोड़ा बोस्की का कुर्ता पहन रखा था और सर पर मुशहदी लुंगी थी। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया और इधर उधर की बातें करने लगा। मैं भी उसके साथ गपशप लगाने लगा। वो ऐसे दोस्ताना तरीके से बातें कर रहा था कि मुझे वो बहुत अच्छा लगा। उसकी उम्र 30 से 2-3 साल शायद कम ही होगी। उसने मुझसे पूछा, एक फेरे के कितने रुपए लोगे? मैंने उसे बताया तो वो कहने लगा, अगर मैं इससे तिगने 3 गुना रुपए दूं तो मेरा काम कर दोगे? मैं चुप रहा। तो उसने कहा, घबराओ नहीं, मैं चोर डाकू नहीं, सैर सपाटा करना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि क्या काम है? उसने कहा, पहला काम यह है कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुमने मेरा काम किया है। और असल काम यह है कि रात के वक्त मुझे दरिया पार करवाना है, लेकिन यहाँ से नहीं। यहाँ से 2 मील ऊपर की तरफ मेरे साथ एक लड़की होगी। कश्ती बहते रुख नहीं आएगी, हम ऊपर दरिया के उल्टे रुख जाएंगे और 2-2.5 मील दूर पार लगेंगे। मैं अल्लाह पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम हर तरह महफूज रहोगे, तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा। मैंने पूछा, लड़की कौन है? वो तुम्हारे साथ घर से भाग रही है? उसने कहा, तुम उसका गम ना करो, लड़की के पीछे कोई नहीं आएगा, मैं जिम्मेदार हूँ। तुम ये बताओ कि तुम बड़ी कश्ती मुसाफिरों से भरकर पार कर जाने के कितने पैसे कमाते हो? उनसे तिगने मंजूर हैं? यही तो हमारी रोजी का जरिया है, लोगों को दरिया पार करवाना। किसी आदमी का किसी लड़की को भगा कर ले जाना कोई अजीब किस्सा नहीं था। हमारी कश्तियों पर डाकुओं और राहजनों ने भी दरिया पार किए हैं। औरतें घरों से भागकर हमारी कश्तियों से दरिया पार चढ़ी हैं। अब एक और अमीरजादा किसी की बेटी को भगाकर लेकर जा रहा था। मैंने उसे कहा, तिगने नहीं, चोगने। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारा हक ज्यादा नहीं मारूंगा, 50 रुपए नकद दूंगा। मैंने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं नोट नहीं लूंगा। मलका के रुपए पूरे 50 गिन कर लूंगा। तुम शायद कहो कि मलका के रुपयों में क्या खास बात थी, और शायद तुम ये भी कहो कि 50 रुपए तो बहुत थोड़ी रकम है। ना बेटा, उस जमाने के 50 रुपए आज की शायद लाखों रुपयों के बराबर थे। आजकल तो शहरों में लोग 25 रुपए मन आटा लेते हैं। हमने अपने जमाने में 1 रुपए का 25 सेर आटा खाया है। 50 रुपए तो किसी दौलत वाले के पास होते थे। और मलका के रुपयों को हम लोग इसलिए पसंद करते थे कि ये खालिस चांदी का और पूरे तोले का होता था। बाज औकात सनार के पास तोल के हिसाब से बेचो तो 2 आना आना 2 आना पैसे फालतू मिल जाते थे। उस रुपए पर मलका विक्टोरिया की तस्वीर होती थी और दूसरे रुपयों पर बादशाह की। उस जमाने में नोट बहुत कम होते थे, चांदी के रुपए चलते थे। तो 50 रुपयों पर आपका सौदा तय हो गया? मैंने पूछा। वो मान गया, बूढ़े मांझी ने कहा, और कहने लगा कि मलका के रुपयों का वादा नहीं करता, नोट नहीं दूंगा। उसने मुझे दरिया के उल्टे रुख तकरीबन 2 मील दूर एक जगह बताई, जहां दरिया का किनारा कट कर थोड़ा अंदर को हो जाता था। वहां इकट्ठे ही बहुत सारे दरख्त थे और उनके साथ थोड़ी थोड़ी ऊंची चट्टानें भी थीं। आधी रात से पहले पहले मुझे छोटी कश्ती वहां ले जाकर कटे हुए किनारे में छुपा कर रखनी थी। उसने कहा था कि वो वहां नहीं होगा, किसी वक्त भी लड़की को साथ लेकर आ जाएगा। उसने ये भी कहा कि कश्ती चप्पुओं से नहीं, बल्कि लंबे बांस से चलेगी। उसका मतलब ये था कि चप्पुओं से पानी में शड़ाप शड़ाप की जो आवाज पैदा होती है, वो रात के सन्नाटे में दूर तक सुनाई देगी। मैं खुद भी बांस से ही कश्ती खेलना चाहता था। उल्टे रुख चप्पू कहाँ मारे जाते हैं, दरिया पहले ही जोश में था। सर्दियों की और बात होती है, दरिया मर जाता है। मैंने सोचा कि आधी रात को कश्ती इतनी दूर ऊपर ले जाऊं और वो ना आए तो मैंने क्या कमाया। मैंने उसे कहा कि अगर उसे मुझ पर एतबार है तो 50 रुपए अभी अदा कर दे, मैं उसे अपना घर और नाम बता देता हूँ। धोखा दूं तो मुझे पकड़ ले, और अगर रात को वो ना आए तो रकम मेरी। वो ये शर्त भी मान गया और मुझे जरा दूर ले गया। उसने कुर्ता ऊपर उठाया तो मैंने उसकी कमर के गिर्द एक कपड़ा बंधा देखा। उसे खोला तो बहुत से नोट और रुपए निकले। उसने रुपए गिने तो 26 निकले, बाकी सब नोट थे। उनमें 21 मलका के थे और बाकी बादशाह के। उसने 35 रुपए मुझे दिए, एक नोट 10 का और एक 5 का दिया। मैंने रकम अपने तहबंद से बांधकर
किबला रूह कसम खाई कि आधी रात से पहले मैं मौजूद रहूंगा। मैंने उससे पूछा कि वो लड़की को कहाँ लेकर जाएगा, वो खुद कहाँ का रहने वाला है और सारा किस्सा क्या है। उसने कहा, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, तुम अपनी रकम और अपने वादे से मतलब रखो कि किसी को पता नहीं चलने दोगे। अगर तुमने हमें उस जगह किनारे लगा दिया जो मैंने बताई है तो 10 रुपया इनाम भी दूंगा। मुझे डर यह है कि दरिया जोरों पर है। मैंने हंसकर कहा, दरिया का जोर मुझ पर नहीं चलेगा, बड़े बड़े हड़ देखे हैं। फिर वो चला गया। मैंने अपनी छोटी कश्ती की अच्छी तरह देखभाल कर ली और घर आ गया। रात को जब अपने बेटे वापस आए तो उन्हें बताया कि दरिया का आजकल कोई भरोसा नहीं। मैं रात को किसी वक्त कश्तियां देख आऊंगा, रस्से ना टूट जाएं। मेरे बेटों को मालूम था कि हमारा बाप खपती है, जब आंख खुले कश्तियां देखने चला जाता है। उन्होंने मुझ पर कोई शक न किया। वो थके हुए थे, रोटी का आखिरी निवाला मुंह में था कि सो गए। मैंने 50 रुपए उनकी माँ को दिए, जो उसने उसी वक्त मिट्टी की डोली में डाल दिए। दिन भर मुशक्कत में जुटे रहने वालों की नींद बड़ी सख्त होती है। पानी की मुशक्कत तो जिस्म तोड़ देती है। रात को मांझियों के गांव में देखो तो कहोगे कि ये तो लाशें हैं। मैं बिल्कुल नहीं सोया। आधी रात से बहुत पहले चुपके से बाहर निकला, बांस उठाया और अपनी कश्ती तक गया। कश्ती खोली और दो चार धक्कों से मैं किनारे से दूर हट गया। इतने तेज पानी में उल्टे रुख 2 मील कश्ती लेकर जाना आसान नहीं था। नींद भी आ रही थी लेकिन मैं कश्ती धकेलता गया और वो जगह आ गई जहां मुझे कश्ती छुपानी थी। वहां पानी किनारे को काट कर अंदर गया हुआ था, कश्ती को अंदर ले गया। वहां से मैं किनारे पर कूद गया और रस्से से कश्ती को किनारे की तरफ घसीटा, मगर वहां से पानी घूम कर गुजरता था, इसलिए भंवर की शक्ल बन गई थी। रस्सा बांधने के लिए किनारे पर कुछ भी न था। दरख्त दूर तो नहीं थे लेकिन रस्सा छोटा था। मैं रस्से को पकड़ कर बैठ गया। दरिया लपक लपक कर मुझसे कश्ती छीन रहा था। अजीब मुश्किल थी। रात के अंधेरे में कुछ नजर भी नहीं आता था, ना मैं उस आदमी को आवाज दे सकता था। खुदा ने करम किया कि वो जल्दी आ गए। मुझे उनके कदमों की आहट सुनाई दी, फिर मेरी पीठ के पीछे से उसकी आवाज सुनाई दी, आ गए हो। मैंने कहा, जल्दी आओ भाई। मैंने कश्ती को और घसीट कर पकड़ लिया। उस आदमी ने एक सूटकेस मेरे हाथ में दिया और लड़की को बाजुओं में लेकर कश्ती पर चढ़ा दिया और खुद भी कश्ती में चला गया। वो बैठ गए तो मैं सूटकेस उठाए कश्ती में चला गया। मैंने बहुत जल्द कश्ती को किनारे से दूर कर दिया। फिर मैं बांस को पानी में डालकर तह पर दबाता था और कश्ती जरा जरा आगे बढ़ती थी। मैंने महसूस किया कि पानी का जोर बढ़ रहा है। हम लोग पानी के कीड़े हैं, पानी की बू सूंघ कर बता देते हैं कि क्या तब्दीली आने वाली है। मुझे शक सा होने लगा कि सैलाब आ रहा है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि सैलाब मामूली होगा या ज्यादा। अगर दिन का वक्त होता तो मैं पानी की रफ्तार और रंग से सही अंदाजा कर लेता। मुझे जरा सा भी शक न हुआ कि आज रात जो सैलाब आ रहा है वो जेहलम का सबसे ज्यादा खौफनाक सैलाब होगा। वो दोनों मेरी तरफ पीठ किए बैठे थे और मैं कश्ती के पिछले किनारे पर खड़ा बांस को तह में लेकर जाकर कश्ती को आगे धकेल रहा था। मैं लड़की के मुतल्लिक भी सोच रहा था कि ये घर से भाग आई है, मालूम नहीं शादीशुदा है या कुंवारी। उसके माँ बाप इसे ढूंढ रहे होंगे और शर्म के मारे किसी से पूछते भी नहीं होंगे कि तुमने हमारी बेटी को कहीं देखा है। लड़की ने चादर लपेट रखी थी, अंधेरा भी था इसलिए मैं उसका चेहरा ना देख सका। उसकी उम्र का अंदाजा उसकी आवाज से हो रहा था। वो नौजवान थी, बातें भी ऐसी बेहयाई से कर रही थी जिनसे पता चलता था कि शादीशुदा है या कम से कम कुंवारी नहीं। कुंवारी लड़कियां अगर दिल के हाथों मजबूर होकर घर से भाग आएं तो भी उनमें शर्म और हया जरूर होती है। ये लड़की बेशर्म थी। इसे जरा भर डर या गम नहीं था कि वो घर से भाग आई है और कहीं पकड़ी भी जा सकती है। आदमी तो बिल्कुल ही बेहया और बदकार लगता था। उसने लड़की के साथ शर्मनाक हरकतें शुरू कर दी और लड़की कह कहे लगा लगा कर हंसने लगी। फिर वो भी जवाब में उसके साथ शर्मनाक हरकतें करने लगी। आदमी ने मुझसे सूटकेस मांगा जो मैंने उसे उठा कर दे दिया। उसने सूटकेस खोला, उसमें से कुछ निकाला। थोड़ी देर बाद मुझे शराब की बदबू आई। अंधेरे में मुझे बोतल नजर नहीं आती थी। वो किसी बहुत बड़े जमींदार का बेटा मालूम होता था। कई मुसलमान जमींदार देसी शराब पिया करते थे और बदकारी तो उनका मशगला था। मैं कश्ती धकेलता गया। मंजिल दूर नहीं थी, मगर पानी का जोर बढ़ रहा था या शायद मैं थक गया था।
اگر میں تھک گیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کی بے حیائی اور شراب کی بو نے مجھ میں غصہ بھر دیا تھا۔ اس آدمی نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور کہا، لو بھائی، 2 گھونٹ تم بھی پی لو، جسم میں جان آ جائے گی۔ میں نے انکار کیا تو لڑکی نے ہنس کر کہا، پاگل ہے جو انکار کر رہا ہے۔ اس آدمی نے لڑکی سے کہا، تم بھی تو پاگل ہو، 1 گھونٹ پی کے دیکھو، بہشت کا نظارہ ہو جائے گا۔ لڑکی بولی، نہ مجھے تو اس کی بو بھی بری لگتی ہے۔ اس کے ساتھی نے اسے زبردستی پلا دی۔ کچھ دیر گزری تو لڑکی نے چادر اتار کر پرے پھینک دی اور اپنے ساتھی سے لپٹ گئی اور پہلے سے بھی زیادہ شرمناک حرکتیں شروع کر دیں۔ کشتی نے ہلکا سا ہچکولا کھایا تو میں ہوشیار ہو گیا۔ فوراً ہی ایک اور ہچکولے نے کشتی کو اوپر اٹھا کر گرایا۔ میں نے بیٹھ کر ستاروں کی روشنی میں پانی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ مجھے لہریں نظر آئیں۔ میں نے کشتی کو کنارے کی طرف کرنا شروع کر دیا۔ اچانک کشتی بہت اوپر اٹھی اور آگے سے نیچے ہو کر گری، پھر اٹھی اور پھر گری، اور میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے جلدی سے کنارے کے ساتھ ہونا چاہیے کہ دور سے مجھے ایسا شور سنائی دینے لگا جیسے بہت سی ریل گاڑیاں بھاگی آ رہی ہوں۔ شور ہوا کی رفتار سے ہم تک پہنچ گیا۔ کشتی اتنی زور سے اوپر کو گئی کہ میرے ہاتھ سے بانس چھوٹ گیا اور دریا میں جا پڑا، اور کشتی بہت ہی تیزی سے پانی کے رخ کو بہنے لگی۔ سیلاب چڑھ رہا تھا، لہروں کا شور اتنا کہ دماغ پھٹ رہے تھے۔ کشتی ایک بار پھر اوپر کو گئی۔ مجھے لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ کشتی بہت بڑی لہر پر چڑھ گئی تھی، مگر آگے گرنے کے بجائے گھوم کر ایک ہی جگہ ناچنے لگی۔ پھر اچانک گری اور ایک لہر نے اوپر جا کر کشتی کو دبا لیا۔ آدھی سے زیادہ کشتی پانی سے بھر گئی۔ اب سیلاب سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ اندھیرے میں مجھے جو کنارے نظر آ رہے تھے وہ اب غائب ہو چکے تھے۔ کشتی اب اوپر جا جا کر گرتی تھی۔ لڑکی اور اس کا ساتھی ایک دوسرے سے لپٹ گئے تھے۔ آدمی مجھے پکار پکار کر پوچھ رہا تھا کہ میں انہیں بچا سکوں گا یا نہیں۔ میں نے چلا کر کہا، کم بختو، تمہیں بدکاری کے لیے دریا ہی ملا تھا۔ یہ خدا کا عذاب ہے۔ پانی پر گناہ کرنے والو، خدا سے نجات مانگو۔ مگر خدا سخت ناراض تھا۔ ایک لہر نے کشتی کو اٹھایا تو پورے کے پورے درخت نے کشتی کو دبوچ لیا۔ یہ درخت سیلاب میں بہتا آ رہا تھا۔ میں کشتی سے سیلاب میں جا پڑا، لیکن درخت کی ایک موٹی شاخ کو میں نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کشتی ڈوب گئی تھی اور ان دونوں کی مجھے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں درخت کو پکڑے ہوئے تیرنے لگا اور تیرتے تیرتے میں شاخوں کے ذریعے درخت کے اوپر جانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اوپر چلا گیا اور ایک موٹے ٹہن کو بازوؤں میں جکڑ لیا، مگر سیلاب کے زور سے درخت کا اوپر کا حصہ نیچے آ گیا اور نیچے کا اوپر ہو گیا۔ میں ڈوب گیا۔ سانس روک کر میں نے سطح پر آنے کی کوشش کی تو اوپر سے درخت نے مجھے نیچے ہی دبائے رکھا۔ اگر میں تیراک اور مانجھی نہ ہوتا تو میں ڈوب کر مر جاتا۔ میں پانی کے نیچے زور لگا کر ایک طرف ہو گیا اور اوپر اٹھایا اور درخت کا خیال چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میری یہ حالت ہونے لگی کہ لہریں مجھے گیند کی طرح اوپر اچھالنے لگیں۔ میں نے جسم ڈھیلا چھوڑ دیا، صرف یہ احتیاط کی کہ پانی ناک یا منہ کے راستے اندر نہ چلا جائے۔ میں نے کئی سیلاب دیکھے تھے، مگر یہ سیلاب بہت ہی ظالم تھا۔ میں کنارے کی طرف تیرنے کی کوشش کرتا تھا تو لہریں مجھے اٹھا کر آسمان پر لے جاتی اور وہاں سے گرا دیتی۔ وہ مجھے کنارے کی طرف جانے نہیں دے رہی تھی۔ میرا سر چکرانے لگا اور میں ہار گیا۔ میرا گاؤں بہت دور پیچھے رہ گیا تھا۔ مجھے بالکل ہوش نہیں کہ جہلم کے دونوں پل، ریل کا اور سڑک کا، کس وقت گزرے۔ اس وقت جہلم پر یہی 2 پل ہوتے تھے۔ آگے دریا چوڑا ہو گیا تو لہریں بھی پھٹنے لگیں۔ میں نے ٹوٹے ہوئے جسم کا سارا زور لگا کر ایک طرف کو تیرنے کی کوشش کی تو میں کچھ کچھ کامیاب ہونے لگا، مگر دریا تو بہت ہی پھیل گیا تھا۔ آخر میرا زور بالکل ہی ختم ہو گیا۔ بازو اور ٹانگیں اکڑ گئیں اور میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ پوری کوشش کرتا رہا کہ منہ پانی سے باہر رہے۔ آگے جا کر جب بچنے کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں تو مجھے پاؤں کے نیچے زمین محسوس ہوئی۔ میں نے پاؤں زمین پر لگا دیے اور جب میں کھڑا ہوا تو پانی میری کمر سے ذرا اوپر تھا۔ میں بائیں طرف کو زور لگا کر ہٹنے لگا۔ پانی کا زور تو وہاں بھی تھا، لیکن میں پاؤں جما کر مقابلہ کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ میں دراصل کھیتوں میں تھا۔ کرتے کرتے پانی میرے گھٹنوں تک آیا اور میں ایک درخت کے تنے سے ٹکرا کر رک گیا۔ میں تنے کو پکڑ کر درخت پر چڑھ گیا۔ اوپر تنے سے 3 4 ٹہن ایک ہی جگہ سے شروع ہوتے تھے۔
میں اس جگہ ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ جسم کے سارے جوڑ درد کر رہے تھے اور سانسیں پھول گئی تھیں۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی اچھی تھی کہ میں نے پیٹھ پیچھے کی تو مجھے ٹہن کا سہارا مل گیا۔ میں بچ گیا تھا۔ میرے دل پر کوئی خوف نہیں تھا۔ ہم دریاؤں سے ڈرنے والے انسان نہیں ہیں، البتہ میری جگہ کوئی اور ہوتا جو دریا میں کبھی نہ اترا ہوتا تو وہ دہشت ہی سے مر جاتا۔ میں نے پیٹھ پیچھے لگائی اور اطمینان سے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے فوراً نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو سورج اوپر آ چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایسے معلوم ہوا جیسے میں جاگا نہیں بلکہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ جہاں تک نظر جاتی تھی صرف پانی نظر آتا تھا۔ نیچے دیکھا تو پانی مجھ سے 2 گز دور تھا۔ تنا پانی میں تھا۔ مجھے جیلم شہر نظر آ رہا تھا جو 7-8 میل دور تھا۔ جو گاؤں کنارے کے ساتھ ساتھ بہہ گئے تھے۔ میں ابھی نیچے نہیں اترنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے نیچے کھیت ہیں، لیکن خطرہ یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کنواں ضرور ہوگا۔ میں درخت پر ہی بیٹھا خدا کے قہر کو دیکھتا رہا۔ وہ سارا دن اور اگلی ساری رات درخت پر ہی گزری۔ صبح آنکھ کھلی تو پانی اتر چکا تھا۔ کھیتیاں ننگی ہو گئی تھی، لیکن میں نے جو کچھ دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ 50 سال گزر چکے ہیں، مجھے ایک ایک چیز یاد ہے۔ کھیتوں میں جگہ جگہ مردوں، عورتوں اور بچوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ مویشی بھی مرے پڑے تھے۔ سیلاب نے کسی کا کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں نیچے اترا اور کیچڑ میں چل پڑا۔ میں نے اس آدمی اور لڑکی کے متعلق سوچا تو ان پر لعنت بھیجی۔ انہوں نے بہتے پانی پر گناہ کیا تھا۔ سزا ہزاروں بے گناہ لوگوں کو ملی۔ اپنے گھر تک پہنچتے شام ہو گئی، لیکن میرا گھر غائب تھا۔ ہماری کشتیاں اور مکان بہہ گئے تھے۔ جانی نقصان بہت تھوڑا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری برادری کو پہلے خبر ہو گئی تھی کہ سیلاب آ رہا ہے۔ تباہی کا قصہ بہت لمبا ہے۔ جہلم شہر میں بہت نقصان ہوا تھا۔ مکان گر پڑے اور لوگ دب کر بھی مرے اور گلیوں میں بھی ڈوب گئے تھے۔ کوئی 1 مہینہ لگا کہ ہم نے اپنی جھگیاں پھر کھڑی کر لیں اور کشتیاں بنانے لگے۔ بہرحال فاقے کر کر کے ہم پھر روزی کمانے کے قابل ہو گئے اور بیڑی پتن پھر آباد ہو گئے۔ دریا پار کرنے کے لیے قریب اور دور کے دیہات کے لوگ آتے تھے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ انہی کی زبانی ہمیں دور دراز کے علاقوں کی خبریں ملتی رہتی تھی۔ ایک روز مسافروں کی زبانی میں نے سنا کہ 30-35 میل دور ایک گاؤں میں ایک نوجوان آدمی اور ایک جوان عورت کو ایک ہی وقت میں قے آنے لگی۔ ان کا رنگ نیلا ہو گیا اور 3-4 گھنٹوں کے بعد دونوں مر گئے۔ سیانوں نے کہا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے۔ سرکاری ڈاکٹر بہت دور تھا۔ لاشیں اس کے پاس لے گئے تو اس نے بھی کہا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے۔ پولیس کو رپورٹ ہوئی مگر آج تک قاتلوں کا کھرا کھوج نہیں ملا۔ قاتلوں کے متعلق کسی کو شک نہیں تھا۔ آدمی کو اس کی بیوی نے اور عورت کو اس کے خامن نے زہر دیا تھا۔ ثبوت یہ ہے کہ دونوں ان کے مرنے سے پہلے ہی غائب ہو گئے اور آج 5 مہینے ہو گئے ہیں دونوں لاپتہ ہیں۔ میں نے یہ بات سنی تو میں کریدنے لگا۔ پتہ چلا کہ جس عورت کو زہر دیا گیا ہے اس کی شادی ہوئے 7 سال ہو گئے تھے، اور جس نوجوان آدمی کو زہر دیا گیا اس کی شادی ہوئے ابھی صرف 5 مہینے ہوئے تھے۔ اس کی بیوی کی عمر 18-19 سال تھی اور وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ یہ سب ایک ہی برادری کے تھے۔ ان کی یہاں بہت ساری زمین تھی اور نہری علاقے میں مربے بھی تھے جو انہیں انگریز کی طرف سے ملے تھے۔ بڑی امیر کبیر برادری تھی۔ مرد عیاشی کے عادی تھے۔ کسی بچے کا ختنہ ہو یا کسی کی منگنی کریں، شہر سے رنڈیاں بلا کر نچواتے اور شراب پیتے تھے۔ ایسی عیاشیاں اپنی عورتوں کے سامنے کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہی اپنی عورتوں پر پابندی بھی لگاتے تھے۔ اپنے خامن کو زہر دینے والی لڑکی کا تعلق اس آدمی کے ساتھ تھا جس نے اپنی بیوی کو زہر دیا تھا۔ لڑکی 18-19 سال کی تھی اور آدمی 30 سال کا۔ لڑکی بہت خوبصورت اور شوخ تھی۔ شادی سے پہلے بھی ان دونوں کا تعلق تھا۔ وہ اس آدمی کے گھر آتی جاتی تھی۔ ایک روز اس آدمی کی بیوی اور اس لڑکی کی لڑائی ہو گئی تو بات مردوں تک جا پہنچی۔ مرد لاٹھیاں اور پستول اٹھائے باہر آ گئے۔ مرا تو کوئی نہیں، 3 آدمی زخمی ہوئے، پھر بڑوں نے اور ان کے پیر صاحب نے ان کا راضی نامہ کروا دیا۔ اس کے بعد اس آدمی کی اپنی بیوی کے ساتھ روز مرہ کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ساری برادری میں یہ عورت بہت شریف تھی۔ اس نے اپنے خامن کو کہہ دیا کہ اس گھر میں یہ لڑکی نہیں آئے گی۔ اس لڑکی کو جس نے خامن کو زہر دیا ہے، ماں باپ نے فوراً بیاہ دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح پابند ہو کر ٹھیک ہو جائے گی، لیکن سنا تھا کہ اس نے اپنے خامن سے یہ الفاظ کہے تھے: اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو مجھے کسی بہانے طلاق دے دو،
یا مجھے جان سے مار ڈالو۔ ان دونوں کی ایک روز بھی نہ بنی۔ لڑکی نے 5 مہینوں میں شاید صرف 5 دن اپنے سسرال میں گزارے ہوں گے۔ وہ اس آدمی سے ملتی رہتی تھی۔ ادھر اس آدمی کی بیوی نے بھی طوفان کھڑا کر رکھا تھا۔ ایک رات گاؤں میں ایک شادی تھی، بہت رونق بنی ہوئی تھی۔ پتہ چلا کہ لڑکی کو خاوند نے کھیتوں میں جا پکڑا ہے اور اسے مارا پیٹا ہے۔ وجہ صاف ظاہر ہے۔ 5 6 دنوں کے بعد اس آدمی کی بیوی اور اس لڑکی کے خاوند کو قے آئی اور دونوں چند گھنٹوں میں مر گئے۔ اس سے کچھ دیر پہلے آدمی اور لڑکی غائب ہو گئے تھے۔ گاؤں میں ہر کوئی روتا تھا۔ اس نوجوان آدمی کی ماں جب اس کا صحرا ہاتھ میں لے کر بین کرتی تھی تو گاؤں کی عورتوں کی چیخیں نکل جاتی تھیں، پتھر بھی کانپ جاتے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو زہر دینے والے آدمی کا حلیہ پوچھا تو مجھے یہ 16 آنے وہی آدمی لگا جس نے لڑکی کو بھگا کر میری کشتی میں بٹھایا تھا۔ دن پوچھے تو پتا چلا کہ جس رات سیلاب آیا اس سے وہ ایک رات پہلے غائب ہوئے تھے۔ میں نے ہونٹ دانتوں میں دبا لیے اور یہ بھید سینے میں دبا لیا کہ میں دونوں قاتلوں کو جانتا ہوں۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ دونوں کو قدرت وہی سزا دے چکی ہے جو انہیں ملنی چاہیے تھی، اور ان کی لاشوں کو دریا کھا گیا ہے یا کہیں گدھ اور گیدڑ کھا چکے ہوں گے۔ قدرت سزا ضرور دیتی ہے، خواہ کسی ہی رنگ میں دے۔ لالو مانجھی نے گہرا سانس لیا اور کہنے لگا، کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ 3 4 سال بعد کا واقعہ ہے۔ رات ابھی اندھیری ہوئی تھی کہ ایک مانجھی میرے پاس آیا۔ میں چونکہ برادری میں سب سے بڑا تھا، اس لیے کوئی ایسی بات ہو تو مانجھی مجھے آ کر بتاتے تھے۔ اس مانجھی نے بتایا کہ ایک لڑکی نے شام سے ذرا پہلے اس سے پوچھا تھا کہ 2 سواریوں کو چھوٹی کشتی میں پتن سے دور پار چڑھانے کے کتنے پیسے لوگے۔ میں نے پوچھا کہ دوسری سواری کہاں ہے تو اس نے بتایا کہ ابھی آتی ہے۔ یہ لڑکی ابھی تک چھوٹی کشتیوں کے قریب گھوم پھر رہی ہے۔ میں ابھی ابھی آیا ہوں۔ وہ پریشانی کے عالم میں وہیں پھر رہی ہے۔ میں باہر نکل گیا۔ باہر جا کر دیکھا تو ایک عورت چادر لپیٹے ہوئے دریا کے کنارے کھڑی نظر آئی۔ میں نے جاتے ہی پوچھا، تم پار جانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن دوسری سواری کو آ لینے دو، اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، دوسری سواری یہیں آئے گی یا اس نے کوئی اور جگہ بتائی تھی؟ اس کے منہ سے نکل گیا، دوسری جگہ بھی دیکھ آئی ہوں، اسے آنا تو وہیں تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ میں نے اسے پیار سے کہا، میں تمہیں پار چڑھا دوں گا، گھبراؤ نہیں، مجھے اپنا باپ سمجھو۔ چلو اس جگہ چلے چلتے ہیں جہاں اس نے تمہیں کہا تھا کہ وہ آ جائے گا۔ وہ گھبرا گئی اور بولی، تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ مرد ہے؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی، قریب ہو کر میرا چہرہ دیکھو، اندھیرے میں تمہیں میرے سفید بال نظر آئیں گے۔ میں تمہیں پھر یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارا باپ ہوں، دھوکہ نہیں دوں گا۔ میری بات کان کھول کر سنو، جو اس وقت تک نہیں آیا وہ کبھی نہیں آئے گا۔ مرد پہلے پہنچا کرتے ہیں یا ساتھ آیا کرتے ہیں؟ وہ ڈر گیا ہے، بزدل ہے وہ۔ چلو میرے ساتھ اس جگہ جہاں اس نے کہا تھا کہ آ جاؤں گا۔ لڑکی نے کہا، کتنے پیسے لوگے؟ منہ سے مانگو، روپے مانگو گے تو روپے دوں گی، زیور مانگو گے تو خالص سونے کا زیور دوں گی۔ میں نے پھر ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور کہا، باپ اپنی بیٹی سے اجرت نہیں لے گا۔ وہ میرے ساتھ دریا کے اوپر کے رخ کو چل پڑی۔ میں نے اس کے دل کا بھید معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ ٹال مٹول کرتی رہی، اسے مجھ پر اعتبار ضرور آ گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ مجھے 2 میل دور بالکل اسی جگہ لے گئی جہاں سے میں نے 4 سال گزرے اس آدمی کو لڑکی کے ساتھ کشتی میں بٹھایا تھا۔ چوری چھپے بیٹھنے کے لیے وہ جگہ بہت اچھی تھی۔ وہ وہاں رک گئی اور بولی کہ اسے یہاں آنا تھا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی تو میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے 4 سال پہلے کی قیامت یاد آ گئی۔ میں بہت بےتاب ہوا کہ اسے کہوں کہ دیکھو لڑکی، ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملا کر بھاگنے والی لڑکیاں یہاں سے دریا پار نہیں کر سکتی۔ تم فوراً چلی جاؤ اور ماں باپ کے قدموں میں جا کر سر رکھ دو۔ مگر میں اسے کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ وہ امیر زادی معلوم ہوتی تھی اور مجھے غریب ملاح سمجھ کر بار بار روپیوں اور زیور کا لالچ دیتی تھی۔ وہ جوان تھی اور خوبصورت بھی۔ ہم وہاں بیٹھ گئے اور رات گزرتے گزرتے آدھی گزر گئی۔ وہ بار بار اٹھ کر ادھر ادھر جاتی اور پھر میرے پاس آ کر بیٹھتی تھی۔ آخر وہ گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دلاسا دیا تو وہ رو رو کر بے حال ہونے لگی۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ ہار گئی اور میرے پیار اور شفقت نے اس پر ایسا اثر کیا کہ وہ دل کی باتیں اگلنے لگی۔
وہ آخر عورت ذات تھی، گھر سے بھاگی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، اس کا آشنا اسے دھوکہ دے گیا تھا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے باتوں کے جادو سے اس کے دل کی باتیں معلوم کر لیں۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک عیاش خاندان کی لڑکی ہے۔ جب اس نے اپنے خاوند کے مردوں کی عیاشی کی باتیں سنائیں تو وہی باتیں تھیں جو میں سن چکا تھا۔ اس نے کہا کہ ہمارے مردوں نے ہمیں بھی گمراہ کر دیا ہے۔ میں نے کہا وہ شاید تمہارا ہی خاندان تھا جس کے ایک آدمی نے 4-5 سال گزرے اپنی بیوی کو زہر دے کر مارا تھا، اور ایک نوجوان لڑکی اپنے خاوند کو زہر دے کر اس کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ لڑکی نے میری طرف دیکھا اور اداس سے لہجے میں کہنے لگی، میں آج اسی کے گناہ کی سزا بھگت رہی ہوں۔ وہ آدمی میرا بڑا بھائی تھا جس نے اپنی اتنی نیک اور شریف بیوی کو زہر دیا تھا۔ یہ اس لڑکی کا جادو چلا تھا۔ وہ لڑکی تو ایک خوبصورت کتیا تھی۔ اللہ جانے انہیں زمین نگل گئی ہے یا کہاں چلے گئے ہیں۔ پولیس نے سارا ملک چھان مارا ہے۔ میں نے کہا زمین نہیں، انہیں اس دریا نے نگل لیا تھا۔ میں نے اسے ساری بات سنا دی، پھر کہا سنو بیٹی، تم گھر چلی جاؤ۔ گھر سے بھاگنے والوں کو اس دریا کے سوا کہیں بھی پناہ نہیں مل سکتی۔ تمہارا دوست اب نہیں آئے گا۔ اس نے آہ بھر کر کہا، ہاں اب تو نہیں آئے گا، تم نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ مرد نہیں بزدل ہے۔ وہ میرے خاندان اور میری ذات کا آدمی نہیں، کمین ذات کا ہے۔ گاؤں کے درزی کا بیٹا ہے، وہ کبڈی کا کھلاڑی تھا، اس کا جسم لوہے کا بنا ہوا ہے، مجھے اس کا جسم بہت اچھا لگتا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ میرا تعلق اس کے جسم کے ساتھ تھا۔ اب لڑکی تھک ہار کر اس طرح بول رہی تھی جیسے خواب میں بول رہی ہو، اپنے آپ ہی اپنے سینے سے گناہوں کے زہر کو اگل رہی تھی۔ کہنے لگی، ہمارے مرد کبھی کبھی گھر میں رنڈیاں نچاتے تھے اور شراب پی کر انہیں روپے دیتے اور ان کے ساتھ بے شرمی کی حرکتیں کرتے تھے۔ میرا بھائی تو بہت ہی زیادہ عیاش تھا۔ جس لڑکی کے ساتھ وہ گھر سے بھاگا تھا وہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی۔ 2-3 بار میں گھر میں اکیلی تھی، جب یہ لڑکی آئی تو میرے بھائی نے اسے کمرے میں لے جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس وقت میری عمر 14-15 سال تھی۔ میرے کچے دماغ نے سوچا کہ یہی زندگی ہے۔ میں نے درزی کے اس کڑیل بیٹے کو دل میں بٹھا لیا۔ جب میں بڑی ہوئی تو میری منگنی اپنی برادری میں ہو گئی۔ میں کسی سے کہہ نہ سکی کہ میں تو درزی کے بیٹے سے شادی کر چکی ہوں۔ میں نے اسے بھاگ چلنے کو کہا تو وہ مان گیا۔ میں اس جگہ کو اچھی طرح جانتی ہوں، کئی بار گھوڑی پر ادھر سے گزر کر پتن سے کشتی پر دریا پار کیا ہے۔ میں رات کے پچھلے پہر گھر سے زیور اور رقم چرا کر نکلی تھی، آج دوپہر یہاں پہنچی ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شام سے پہلے یہاں پہنچ جائے گا، مگر دیکھو وہ نہیں آیا، اب تو آئے گا بھی نہیں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ آتا ہوں، مگر وہ نہ مانی۔ کہنے لگی، اب اگر گئی تو گھر والے مجھے جان سے مار دیں گے۔ ذرا سوچ کر بولی، تم کشتی لے آؤ جاؤ۔ اس نے ایک پوٹلی میرے آگے رکھ دی اور کہا، اس میں رقم اور زیورات ہیں، جو جی چاہے اٹھا لو، مجھے پار چڑھا دو یہیں سے۔ میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ وہ پار کس کے پاس جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ کشتی لے کر آتا ہوں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کشتی نہیں لاؤں گا، جہاں جاتی ہے چلی جائے۔ میں پہلے 2 گناہگاروں کے ساتھ سزا بھگت چکا تھا۔ میں اٹھ کر چل پڑا۔ 20-25 قدم دور گیا ہوں گا کہ مجھے پانی اچھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں دوڑ کر پیچھے گیا، راستے میں ہی رک کر دریا میں دیکھا، کوئی پانی میں شڑاب شڑاب کر رہا تھا۔ مجھے اچھی طرح نظر آ گیا کہ کوئی انسان ڈوب رہا ہے۔ میں اس جگہ دوڑ کر پہنچا جہاں لڑکی بیٹھی تھی۔ وہ اب وہاں نہیں تھی۔ وہ دراصل مجھے کشتی لانے کے بہانے وہاں سے بھیج کر دریا میں کود جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے اندھیرے میں دریا کی طرف دیکھا، پانی معمول کے مطابق بہہ رہا تھا اور اس نے ایک اور گناہگار کو نگل لیا تھا۔ لڑکی نے ڈوب کر خودکشی کر لی تھی۔ بیٹا، تمہیں شاید یقین نہ آئے، کہو گے کہ غریب مانجھی جھوٹ بولتا ہے۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ مجھے زیورات اور رقم کی پوٹلی وہیں پڑی ملی جہاں اس نے میرے سامنے رکھی تھی۔ وہ شاید یہ دولت میرے لیے چھوڑ گئی تھی۔ اچانک میری آنکھوں کے آگے کوئی چیز چمکی، میرا دماغ روشن ہو گیا۔ میں نے پوٹلی اٹھائی اور زور سے دور دریا کے اندر پھینک دی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اسی سونے اور روپیوں نے انسان کو بدکار بنایا ہے۔ یہ جاگیریں اور مربے مردوں کو اندھا اور بے غیرت بنا رہے ہیں۔ خاندان کی آبرو اس دولت نے خاک میں ملا دی ہے۔ بھائی کسی کی بہن کو گھر سے بھگا لایا اور بہن کسی کے پیچھے بھاگ گئی۔ جس پتن پر بھائی نے پاپ کیا اسی پتن پر بہن نے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔
یہ دھن دولت کی لعنت ہے۔ اور میں آہستہ آہستہ دریا کے کنارے کنارے پتن کی طرف چل پڑا۔